اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد سامعین اکرام، کربلا شناسی، پیغام کربلا، پیام کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر دنیا آج کس طریقے سے اپنے قدم کو بڑھا رہی ہے۔ نام حسین کو اس اعتبار سے اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی پوری زندگی حج کے لیے احرام باندھے لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے تو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے حقوق میں سے ایک حق کو ادا نہیں کیا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا حق ایک الہی فریضہ ہے، پروردگار کا حق ہے اور فرض الہی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے زیارت امام حسین واجب ہے، کامل الزیارہ۔ جو امام حسین کو امام اور اللہ کا نمائندہ جانتے ہیں، جن کی اطاعت واجب سمجھتے ہیں، ان کے لیے زیارت امام حسین کرنا واجب ہے۔ یہاں تک حکم ہے، یہ نا امیدی کے لیے نہیں، شوق دلانے کے لیے۔ جو غریب ہے سال میں ایک مرتبہ، جو کھاتا پیتا ہے سال میں 2 مرتبہ زیارت امام حسین کرے۔ امام مظلوم کربلا کی زیارت عظیم ترین سرمایہ ہے، اور یہاں تک کہ روایت ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی کوئی زیارت نہیں کرتا اور جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتا اور یہ گمان کرتا، یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور بغیر زیارت کے یہ ہوئے اسے موت آ جائے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کامل الزیارہ جلد نمبر 1۔ لہذا ہر عالم میں انسان کو کم از کم دعا کرنا چاہیے اور توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو زیارت امام مظلوم کربلا کا تحفہ عنایت فرمائے، توفیق الہی عطا فرمائے۔ زیارت پیسے کا نام نہیں ہے، طلب کرنے کا، معافی مانگنے کا، حر بن کر جانا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ میں پٹی باندھ کے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے۔ قرآن نے خود سورہ نساء میں اعلان فرمایا ہے 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، اگر تم اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو تو آؤ پیغمبر کی بد میں، پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کریں اور اللہ استغفار کو قبول کرے گا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے روضہ امام حسین پہ جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین بلائیں گے تو جائیں گے، امام حسین نے صرف حبیب کو بلایا، ہاں بلایا ہے کہ گناہوں کی معافی، دولت جو آ رہے ہیں امام حسین تو فطرس جیسے آسمان کے گناہگار کو بخشا ہے، اور جا رہے ہیں تو زمین کے گناہگار کو بخشا ہے، اور ساری دنیا میں فرش عزا آج اور امام حسین پہ گریا تمام گناہوں کا کفارہ بنا ہوا ہے، راہ ہدایت بنا ہوا ہے، عظیم سرمایہ ہے۔ تو پیام امام حسین کربلا، سوچو کربلا ہے کیا؟ اس میں کربلا شناسی میں کربلا کو پہچاننے کا ایک چیز ہے وفاداری۔ کربلا کے اہم سبق میں، لیسن میں، ایک بہت بڑا درس وفاداری اور عہد اور پیمان کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام وفادار اصحاب کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت وعدے کو وفا کرنا ہے۔ حسینی جو ہوگا وہ وعدے کو پورا کرے گا، وفا کرے گا، عالم ارواح میں جو وعدے کیے وہ بھی، اور اس دنیا میں مومنین، دین، مذہب، شریعت، اپنی ذات سے جو وعدے کیے ہیں اسے بھی پورا کرنا ہے۔
شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب با وفا کی اس صفت کو بیان کیا ہے، اس کوالٹی کو امام حسین نے بیان کیا، فرمایا کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور دیانتدار کسی کے اصحاب نہیں دیکھے۔ کربلا یہ پیغام ہے، درس ہے، ہم سب اصحاب امام حسین میں شریک ہیں، تو لہذا وفادار ہے، عہد پیمان، عہد کو پورا کرنا ہوگا۔ ہم شہدائے کربلا کے زیارت نامہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، خدا کی بارگاہ سے جو پیمان ہے اس کو پورا کیا، نبھایا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی وفاداری کا ایک عمدہ منظر، اہم ترین رتبہ حضرت ابو الفضل عباس کا شمر کے امان نامے کو رد کر دینا۔ تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، مجھے امان دینا چاہتا ہے، ہٹ جا، دور جا، تیرے کردار سے بو آ رہی ہے، حسین کو چھوڑ کر تیرے امان میں آئے، اللہ اور دین اور مذہب کو چھوڑ کر تیرے پاس آ جائے، میرے نام سے دین باقی رہے گا اور رہتی دنیا تک میری وفا یاد رہے گی، حسین تک پہنچنے کا وسیلہ باب الحسین میں رہوں گا۔ جو شمر اولاد ام البنین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے لایا تھا، مولا عباس نے امان نامے کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور فرمایا میں کبھی بھی اپنے دین کو ترک نہیں کروں گا، اور جب تک زندہ ہوں میں امام اور اپنے قائد اور پیشوا امام حسین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ لہذا مولا عباس کی زیارت نامے میں آپ پڑھتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ المرسل، من گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی اکرم کے جانشین کے مطیع اور تصدیق کرنے والے، وفادار اور خیر خواہ تھے۔ آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بیعت کی تھی اس کو آپ نے پورا کیا، جو وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کی اور ان کے احکامات کی اطاعت کی، اور جب تک زندہ رہے تسلیم امر امام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تصدیق کرتے رہے۔ یہ مقام جناب ابو الفضل عباس ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیام جناب ابو الفضل عباس کائنات میں جاری و ساری ہے، درس جناب ابو الفضل عباس، عطائے جناب ابو الفضل عباس۔ منظر آپ دیکھیں، جناب ابو الفضل عباس نے دنیا کو یہ بتایا کہ ابو الفضل عباس کائنات کی وہ وفا ہے جس کے لیے قرآن نے خود اعلان فرمایا کہ وفا کتنی اہم ترین دولت ہے۔ وفا، وعدے کو پورا کرنا اہل ایمان کی ایک علامت ہے، مومن کی علامت میں سے۔ وعدے اور عہد کو نبھانا ایک اچھی اخلاقی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت میں سے قرار دیا ہے، اس کی پابندی کرنے والے کی تعریف کی گئی ہے۔ جناب اسماعیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ کان صادق الوعد، سچے نبی ہے۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مجھے دین کے تمام احکام کی خبر دے دیے کہ دین کیا ہے، سب دین کی باتیں کرتے ہیں، آج دین ہے کیا، اس کی پوری خبر دیجیے، پورا دین بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا حق بات کہنا، کربلا پہچانے، جو بھی بولو حق بولو، عادل پہ، عدالت، جسٹس پر مبنی فیصلہ کرو، اپنے دل کے فیصلے، اپنے گھر کے فیصلے، اپنے اعضاء و جوارح کے فیصلے عدالت کی بنیاد پر۔ عہد کو پورا کرو، وعدہ جو بھی ہے اسے پورا کرو، یہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق خدا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، کوئی نہیں بخشے گا کسی کو بھی۔ ایک والدین سے بھلائی فرض ہے، چاہے والدین برے ہوں، اچھے ہوں، نیکوکار ہوں، بدکار ہوں، کوئی بھی ہوں، والدین ہیں، ان سے کسی طریقے سے چھٹی نہیں ہے۔ عہد اور وعدے کی پابندی خواہ نیک انسان سے عہد کیا ہو یا برے انسان سے کیا ہو،
جس سے بھی وعدہ کیا اسے پورا کرنا ہے، نبھانا ہے۔ امانت کی ادائیگی، امانت خواہ چاہے نیک انسان کی ہو یا برے انسان کی ہو، اسے پورا کرنا ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے اپنے آبا و طاہرین، یہاں تک کہ رسول خدا سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں سے معاملہ کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا، لوگوں سے گفتگو کی اور ان سے جھوٹ نہیں بولا، لوگوں سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی نہیں کیا، تو ایسے شخص کی مردانگی میں کوئی کمی نہیں ہے، پورا مرد ہے، مردانگی کامل ہے، عدالت اس کی واضح ہے، اور وہ بھائی چارگی میں شامل ہے، اور اس کی غیبت بھی حرام ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے کیا جانے والا ایک ایسا عہد، ایسا وعدہ، ایسی نذر ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم رسول اکرم کی طرف سے اپنے وعدے کو اپنے لیے قرض کا قرض کا درجہ دیتے ہیں۔ ائمہ ہدا، ائمہ معصومین کا سارا خاندان ہی وعدہ وفائی کی اہمیت دیتا ہے، اور حضرت ابوالفضل عباس اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ بھی اپنے وعدے کو اپنے لیے قرض کا درجہ دیتے ہیں اور وعدہ وفائی کو فرض، واجب سمجھتے ہیں۔ ابوالفضل عباس اپنے وعدے کے کتنے پابند ہیں۔ آپ دیکھیے ایسے حالات میں شدید زخمی اور حسین ابن علی کنارے آئے ہیں اور چاہا کہ بھائی کو خیمے میں لے کے جائیں، کہاں نہیں۔ اس عالم میں جو وعدہ کیا تھا ماں سے، کبھی حسین کو اپنا بھائی، اپنے باپ کا بیٹا نہیں سمجھا، غلام مانا، صرف ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارا۔ کتنی مثالیں ہیں جناب ابوالفضل عباس کی، جو وفا شعاری میں سب سے اعلیٰ مقام جناب ابوالفضل عباس کا ہے۔ دنیا دیکھے جناب ابوالفضل عباس کا مقام۔ جناب ابوالفضل عباس کی زیارت کے جملے میں بھی اہم ترین جملہ ہے، اگر انسان اسے دیکھے تو خود جناب عباس کہتے تھے یا سیدی یا مولائی ابن رسول اللہ۔ یہ ہے وفا، یہ ہے وفا شعاری۔ ہر عالم میں انسان کو جناب ابوالفضل عباس سے وفا لینا ہے، کربلا کو پہچاننا ہے تو عہد اور پیمان کو پورا کرنا ہے، وعدہ وفائی کرنا ہے، بھائی چارگی کی اخوت کو جاننا ہے، دین کو جاننا ہے، دین کی فہمی پہچاننا ہے، کربلا کے واقعات کو نسلوں صلبوں میں تک پہنچانا ہے، اپنے دل، دماغ، فکر میں، اپنے گھروں میں بھی اسے رائج رکھنا ہے۔ وفا شعاری، عہد پیمان، حق بات بولنا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ کربلا کا اہم ترین درس ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو کربلا کے دروس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کربلا کی پہچان ہمارے دلوں میں، فکروں میں، عمل میں اور عبادتوں میں اسے باقی رکھنا، اور ہر طریقے سے کربلا شناسی کا شوق و ذوق و فکر ہماری زندگی میں پہنچتا رہے، اور اس کے لیے ہم بیدار رہیں۔ سلسلہ جاری ہے، آپ متوجہ رہیں، زیارتوں میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر زیارت کی فضیلت، ہر زیارت کے احکام، ہر زیارت کے نقاط، ہر زیارت ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، اس زیارت سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور ان زیارتوں میں کیا ہمارے لیے کیا درس ہے، پیغام ہے، نصیحتیں ہیں، اور زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں تو زیارت سے لے کر کیا آئیں گے، اور جا رہے ہیں تو زیارت پر لے کر کیا جائیں گے۔ 91 چیزیں ہیں جو انسان تیاری کرے زیارت امام حسین اور ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے، اور کچھ 24 چیزیں ہیں جو لے کر آئے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس کارخانے سے آیا ہے۔ اب انسانیت کے ساری معراج اس کے پاس ہو گئی ہے۔ خدا ہم سب کو معرفت حسین، معرفت کربلا کا درس عنایت فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہو کے ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر حال میں حسینی رہیں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان ڈلیا، تجارت، کاروبار، دشمنوں، دوستوں، ہر عالم میں ہمیں حسینی بنائے رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔